سے زیادہ ایفرٹ کی ہے. جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اس دنیا میں دنیاوی طریقے سے، لیکن علی ابن ابی طالب نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے اختیار کیا. تو بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے اختیار کر کے اس 1% نقصان کو اور ضرر کو اپنے آپ سے دور کر دے، تبھی تو عقلمند شخص کہلایا جائے گا. اس نے جیسے ہی یہ استنباط اور دلیل سنی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ. ایک صلوات امام نے اس کے 1% جھنجھوڑ دیا. اسی لیے ہمارے یہاں فقہ میں، اصول فقہ میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی بات کے اوپر قطع اور یقین ہو تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. کسی آدمی نے ریسرچ کے بعد، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پڑھے لکھے شخص کی، جو کہ تحقیق کر کر ایک نتیجے پہ پہنچا ہے، یقین پر پہنچا ہے، چاہے وہ مجتہد ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تو نے غلط کیا ہے، یہ یقین تجھے غلط ہوا ہے. اور کسی کو بھی حق نہیں ہے چونکہ اسے یقین حاصل ہوا ہے. یقین کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے یقین کو توڑا جائے. تو وہ آیا تھا شخص امام کے پاس، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا اسے یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، لیکن 1% جو ذہن میں اس کے بات تھی اسی سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اسے کفر سے اسلام کی در پر لا دیا. اور عزیزان اکرام اسی طریقے سے ایک شخص آیا فلسفی، ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. اس نے بھی امام سے پوچھا میں فلسفے میں بات کروں گا. ظاہر فلسفی جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو سر سے گزرتی ہیں، اور فلسفہ تو ظاہر ہے تاریخ میں ان کا ایک بڑا نام ہے. مجھے مولا فلسفی انداز میں سمجھائیے کہ اللہ ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے. ظاہر ہے ہمیں ہر انداز سے سمجھانا ہے، ہر اسٹیٹس کے لوگوں کے لیے سمجھانا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تو ہے، 2 چیزیں پوچھی اس سے. تو ہے تو ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں، میرا وجود ہے. تو یہ مقدمہ ہے، اس سے ثابت کروا لیا نا، تو ہے، تیرا وجود ہے، تو زندہ ہے. اس نے کہا ہاں میں زندہ ہوں. پھر اس کے بعد امام نے کہا اچھا یہ بتلا کہ تو ہے بعد اس کے کہ پہلے تھا یا پہلے نہیں تھا اب ہے. فلسفی انداز میں تھوڑا سخت ہو گیا. صلوات پڑھیں پر محمد تو ہے بعد اس کے کہ پہلے تھا، یا تو ہے بعد اس کے کہ پہلے نہیں تھا، یعنی پہلے تو ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اس کو امام نے تھوڑا فلسفیانہ سخت انداز میں جو ہے اس سے پوچھا. اس نے پلٹ کر امام سے کہا کہ میں پہلے نہ تھا اب وجود میں آیا ہوں. جب یہاں تک کہ بات ہو گئی تو پھر امام نے یہ کہا کہ پہلے تو نہیں تھا تو اب وجود میں آیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر تو یہ کہتا کہ تو تھا تو ظاہر سی بات ہے اگر شخص پہلے سے تھا تو اسے وجود پھر سے بخشنا معنی نہیں رکھتا ہے. تو اب جو کہ تو نے قبول کر لیا ہے کہ پہلے تو نہیں تھا اور اب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علت و معلول والی دلیل یہ بتلاتی ہے کہ تو نہیں تھا تو اس وجہ سے کوئی تھا کہ جو تیرا کریٹر تھا جس نے تجھے خلق کیا وہی تیرا رب ہے جس کی تجھے عبادت کرنی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد چلا گیا. اور عزیزان گرامی اسی طریقے سے ریاضی دان جو ہوتے ہیں میتھمیٹکس والے، ان کے ذریعے بھی ائمہ طاہرین نے سمجھایا کہ اللہ کا وجود کیسے ہے. مثلا مربع 4 گوشے جس کے ہوتے ہیں ریاضیات میں، مخمس ہوتا ہے اور ایک دائرہ ہوتا ہے، گول دائرہ. دائرے کا ظاہر سی بات ہے دائرہ جو بنتا ہے بیچ میں اس کے ایک نقطہ ہوتا ہے کہ جس سے دائرے میں ہر طرف آپ
لکیریں کھینچیں وہ بسویہ ہوں گی، مساوی ہوں گی. دائرے کے بیچ سے آپ لکیر جو کھینچیں گے وہ ایک نقطہ ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے. جانی گرامی توجہ کیجیے گا، نقطہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. چونکہ اگر وہ نقطہ دکھائی دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک زاویے سے نزدیک ہو جائے گا اور دوسرے زاویے سے دور ہو جائے گا. اور دائرے میں جو بھی لکیر کھینچی جائے گی وہ ہر زاویے سے ایک اندازے کی ہوگی، اس کی مسافت ایک ہی ہوگی. لیکن وہ دائرے میں جو نقطے کو تصور کیا جاتا ہے وہ غیب کی بات ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور دائرہ اس وقت تک کے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر سینٹرل پوائنٹ نہ پایا جائے. معصوم نے اس بات کو بتلا کر کہا کہ جس نقطے کو بغیر دیکھے ہوئے تم دائرے کے وجود کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے ساری کائنات کے خالق کو تمہیں ماننا چاہتے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ ایک ہے. توحید میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کے ہونے پر ہوتی ہے، پھر اس کے ایک ہونے پر ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا توحید ذات ہے، اللہ کی ذات میں وحدت، اللہ کی صفات میں وحدت، اور اللہ کے افعال میں وحدت، اور اللہ کی عبادت میں وحدت. یہ توحید کی اقسام ہے جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تاریخ میں بتلائی ہے. آج بس اس سے ربط مسائل مجھے دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو وہ ایک ہے اپنی ذات میں، اور بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بھی تو سوال ذہن میں آئے گا نا. اللہ کو تو سمجھا دیا ہم نے، اب وہ ایک ہے کیسے سمجھایا جائے؟ اس کی ایک جواب قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وتفرقتا. اگر کائنات میں، یونیورس میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو فساد پھیل جاتا. اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی استنباط کیا ہے، اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ بیٹا اللہ صرف ایک ہے. وہ بتایا اس لیے کہ تاکہ وہ میسج ہم تک پہنچے، وگرنہ سارے ائمہ تو علم لدنی کے حامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم لیتے ہیں. ہمارا تو یہ اعتقاد ہے. لیکن اگر ائمہ نے کسی امام کو کوئی چیز بات بتائی ہے یا رسول اللہ نے آنے والے اوصیاء کو کچھ بات بتائی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو مولا المومنین فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اگر ایک سے علاوہ ہوتا تو سب سے پہلی دلیل وہی ہے کہ دونوں میں فساد ہوتا. چونکہ شراکت میں کسی بھی بزنس میں دو افراد شامل ہوتے ہیں، وہاں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یہ طبیعت امر ہے. تو اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں اختلاف ہوتا، اور ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا کہ ساری کائنات تباہ ہو جاتی. اور مولانا المومنین نے کہا بیٹا دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنے پیغمبر کو بھیجتا جو آ کر اس کا تعارف اور انٹروڈکشن کرواتا. لیکن جتنے آسمانی پیغمبر آئے ہیں سب نے ایک خدا کی نشاندہی کی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء کے نزدیک متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی، یہی توحید ایک ہونا، اس کے لیے رسول گرامی قدر آئے اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. عزیزان گرامی، یہ احادیت کو رسول اللہ نے منوایا، اور سن 61 ہجری میں اسی احادیت اور اسی توحید پر جب آنچ آنے لگی اور یزید نے کہا کہ نہ کوئی خدا تھا نہ کوئی پیغمبر تھا، یہ سارے کا سارا بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ، جو انہوں نے تاریخ میں رچا.
یہ جب سنا اور بیعت کا ہاتھ بڑھایا، اس بیعت کے ہاتھ کو ابا عبداللہ الحسین نے کاٹتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کافر سے بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ توحید ہے کہ جس کے پرچمدار حسین ہے، اور آپ کے ساتھ کربلا کے قیام میں آپ کی بہن جناب زینب علیہ عزیزان گرامی، جناب زینب بھی توحید کی پرچمدار ہے۔ آپ نے توحید کو پہچنوایا ہے بچپن میں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے جناب زینب کو اپنے زانوں میں بٹھایا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ اس بچی سے کہا کہ بیٹا کہو احد، یعنی اللہ یکتا ہے، احد کہتے ہیں ایک کو۔ پھر امام نے کہا بیٹا کہو واحد، یعنی ایک۔ تو بیٹی نے جب احد کہا اور واحد کہا تو اللہ کے لیے یہ اسماء استعمال ہوتے ہیں، هو الاحد هو الواحد، ہم کہتے ہیں اللہ احد بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے کہا بیٹا دو کہو، ثانی کہو۔ تو ایک مرتبہ زینب علیہ مقام نے بابا کو یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے بابا، وہ زبان کے جو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لے، وہ دو اپنی زبان سے کیسے جائز ہے؟ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جناب زینب علیہ مقام، ابا عبداللہ الحسین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے توحید کو بچایا، اور اسی لیے جب یہ توحید سے منظم اور منسلک ہو گئے، اس بات کے اوپر آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے، جس قدر اللہ سے ہم نزدیک ہوں گے، اس کی وحدانیت سے ہم نزدیک ہوں گے، تو ائمہ اور حسین اور زینب اور کربلا والے توحید سے اس قدر نزدیک ہو کر مل گئے کہ جہاں جہاں توحید ہے وہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ اثر ہے توحید سے منسلک ہونے کا۔ اور جان گرامی، دوسری بات میں کہوں گا، یہی وجہ ہے چونکہ حسین متصل ہے توحید سے، تو اب اگر کوئی حسین سے زینب سے متصل ہو جائے تو وہ بھی تاریخ میں بقا کی منزل کو پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ابا عبداللہ الحسین کا ذکر تازہ ہے، آج بھی حسین پر گریہ ہوتا ہے، چونکہ چھٹے امام نے فرمایا الحسین عبرت کل مومن، جو مومن ہوگا جیسے ہی اس کے سامنے حسین کا نام آئے گا تو اس کی آنکھوں میں نمی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر سارے پیغمبروں نے گریہ کرنے کو شرف سمجھا ہے۔ جناب آدم روئے ہیں، جناب نوح روئے ہیں، جناب موسیٰ روئے ہیں، جناب عیسیٰ روئے ہیں، ہر پیغمبر نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ جب سارے ملائکہ کے سامنے جناب آدم کو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ کس طرح توبہ کی جائے، تو کہا الہی بحق محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق الحسن۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر خدا جناب آدم کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کے واسطوں سے کیا کر دے، مجھے بخش دے۔ لیکن جیسے ہی پہنچے ہیں بحق الحسین تو یہاں پر جناب آدم ایک منٹ کے لیے رک گئے، اور جناب آدم نے کہا جبرائیل سے، چونکہ سکھانے والے جبرائیل تھے، کہا اے جبرائیل یہ کیسا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میں گریہ کرنے لگا ہوں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یہ نواس رسول ہے کہ جو سن 61 ہجری میں شہید کیے جائیں گے۔ جیسے ہی شہادت کا علم ہوا، تاریخ یہ کہتی ہے فبکا آدم و جبرائیل بکا ثقلا، جناب آدم نے اور جناب جبرائیل نے ایسا گریہ کیا کہ جو ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر گرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی گریہ کے وسیلے سے جناب آدم کی بخشش بھی انہیں بخش دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے روایت میں ہے من بکا، جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے۔ عزیزو، آپ رو رہے ہیں اور رلا رہا ہے، بعض وقت انسان کو رونا نہیں آتا ہے، سر نیچے کر کے انسان شرمائے نہیں، رونے جیسی صورت بنائے تو کرم دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تو وجبت لہ الجنہ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جیسا آدم کی خطا کو معاف کیا گیا تھا بحق الحسین۔ عزیزان گرامی، سارے ائمہ نے گریہ کیا اور بتایا کس طرح سے گریہ کیا جائے۔ ابو بصیر
5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی ہیں عزیزوں. لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس عزا بپا تھی 5ویں امام کے گھر میں، اور جب گریہ ہو رہا تھا تو امام بھی دہاڑے مار کر رو رہے تھے. ایک مرتبہ ابو بصیر کو دیکھا، ابو بصیر گریہ کر رہے تھے، لیکن امام نے کہا اے ابو بصیر تم گریہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا ہاتھ جوڑ کر مولا یہ میرے آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھیے، میں گریہ کر رہا ہوں. تو کہا امام نے یہ آہستہ کرنا گریہ نہیں کہلاتا. اے ابو بصیر اس طرح گریہ کرو کہ جس طرح اماں فاطمہ الزہرا جنت میں اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ علیہ کہہ کر گریہ کرتے. عزیزان گرامی یہ گریہ کے ایام ہیں، یہ گریہ مسجد ہے. اس گریہ سے دشمنوں کے دل دہلتے ہیں. یہ وہ گریہ ہے کہ جو امت مسلمہ کو اور تشیع کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہوئے ہے. چونکہ جب انسان گریہ کرتا ہے ہنستا ہے تو شاید کوئی نہ پوچھے کہ بھئی تو کیوں ہنس رہا ہے، لیکن اگر سڑک پر کوئی کھڑے ہو کر گریہ کرنے لگے تو سب پوچھتے ہیں کہ کیا تیری طبیعت خراب ہے، تیرے گھر سے کوئی گزر تو نہیں گیا، تیرے والدین تو ٹھیک ہیں. تو گریہ کا سبب پوچھا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا جتنا ہو سکے گریہ کرو، تاکہ قیامت تک جب لوگ شیعوں سے پوچھے کہ بھئی روتے کیوں ہو تو مظلومیت ابا عبداللہ الحسین میں زندہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ گریہ کرو جتنا ہو سکتے. عزیزان گرامی آپ کے اور ہمارے امام ایک امام ہے کہ جو کثیر البکا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو سید سجاد ہیں، جو کربلا کے عین شاہد ہیں، کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عزیزان گرامی تاریخ میں صرف چند لوگ ہیں جن کو کہا گیا یہ کثیر البکا ہیں، انہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا. جناب آدم جو جنت سے نکالے گئے تھے، جناب یعقوب بچے کے بچھڑنے کی وجہ سے، جناب یوسف باپ سے جدائی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد چوتھی شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جنہوں نے بابا کے بعد فرمایا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ ایام سرنا لیالیا. اتنے مسائب پڑے مجھ پر کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات میں بدل جاتے. عزیزان گرامی بی بی نے سب سے زیادہ گریہ کیا. اور پھر اس کے بعد عظیم گریہ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ امام سجاد ہے کہ جو شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد پوری زندگی 40 سال مسلسل ہوتے. لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ عزیزان گرامی امام دن میں روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے، اور پھر اس کے بعد ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرتے. جیسے پانی آتا گریہ کرتے، کھانا آتا گریہ کرتے. 1-2 سال گریہ کرتے ہیں. ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں 2 مہینے 8 دن کے لیے، پھر پورے سال اتنا گریہ نہیں ہوتا، لیکن امام نے 40 سال مسلسل گریہ کیا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ گریہ کیوں نہیں کرتی، کس قدر گریہ کیوں کرتے ہیں پانی کو دیکھ کر، کھانے کو دیکھ کر؟ تو امام نے مظلومیت سے کہا کہ ہائے یہ پانی کربلا کے میدان میں جانور تو پی رہے تھے، لیکن میرے عزیز و اقارب محروم تھے، تو اب ان کی شہادت کے بعد میں اس پانی کو کیسے پی سکتا؟ عزیزان گرامی لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جیسے قصاب جب ذبح کرتے تھے مدینے میں اور سید سجاد کو دیکھتے تھے تو اپنی ذبح کے خنجر کو ہٹا لیتے تھے. ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی قصاب کی طرف. امام نے جیسے ہی جو بھی ذبیحہ دیکھتے تھے پتہ نہیں کربلا کے کون سے شہید کی ذبیح ہونے کا خیال ذہن میں آتا ہو مولا کے مجھے بتا دے. ایک مرتبہ قصاب کو دیکھا ذبح کر رہا ہے، کہا قصاب رک جا، کہا سمان و تعالی اللہ آپ نے حکم دیا میں اسے ذبح نہیں کرتا. امام نے کہا نہیں یہ تیرا کاروبار ہے تو اپنا کام کر، لیکن میرا ایک سوال ہے. کہا اس جانور کو کیا تم نے جی بھر کے پانی دے دیا ہے پینے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں یا ابن رسول اللہ. تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور کہا ہائے میرا بڑا حسین، کربلا کے میدان میں بے پانی شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وانصر علی الذین ظلموا ایما الحرب ينقلبون. پروردگارا اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما. بار الہا بتصدق ذکر ابا عبداللہ الحسین، قیام حسین کے قائم و دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بار الہا بطفیل محمد و آل محمد ذکر ابا عبداللہ الحسین کے تصدق سے
ہمارے مرحومین کی اور ہماری مغفرت فرما باری الہ بطفیل محمد و آل محمد اور ذکر ابا عبداللہ الحسین کی تصدق سے امام زمانہ علیہ السلام جو منتقم خون ابا عبداللہ الحسین ہیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما باری الہ اپنی توفیق عطا فرما کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائے تو ہم اس قابل ہوں کہ ان کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مات الحسين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، 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 کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. ٹوٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا. جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے
محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے سات بندے بولیے بارش آدم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے پترا دے نام چاہ کے پترا دے نام چاہ کے دکھی امری بلائے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 نہ کوئی سنے نہ آیا نہ خبر کوئی کلیا اچھتا گا رو رو کے دنیا شب ڈھلیا بلے آنا سر دسائی بلے آنا سر دسائی بلے دیس پر آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ روپیہ دے وقت نہ ٹیبل نہیں آئے 2 لاکھ